اللہ الرحمن الرحیم۔ تم عورتوں کو جانتے ہی کہاں ہو، وہ رشتے وہاں بھی نبھاتی ہے جہاں انہیں بوجھ سمجھا جاتا ہے۔ اخلاق، غصے میں زبان سے نکلے ہوئے الفاظ اور کوئلے کی آگ میں کوئی فرق نہیں۔ معافی مانگنے سے آگ تو بجھ جاتی ہے مگر دل پر لگا ہوا کالا داغ عمر بھر نہیں مٹتا۔ ماتھے پر سجدوں کے نشان تب تک بے معنی ہیں جب تک آپ کی زبان دوسروں کو تکلیف دینا نہ چھوڑے۔ ماں اگر محبت کے 100 حصے کیے جائے تو 99واں حصہ کے حقدار ماں ہوگی۔ میں اپنی زندگی کی جتنی حقیقت سمجھتا گیا میرے اپنے اتنا ہی میرے دشمن بنتے گئے۔ خاموشی اسی کو محسوس ہوتی ہے جس کا بولنا اچھا لگتا ہو۔ گفتگو ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے انسان یا تو دل میں اتر جاتا ہے یا پھر دل سے اتر جاتا ہے۔ غربت دنیا میں جہنم کا عکس ہے، یہ رشتوں کو کھا جاتی ہے۔ ممکن ہے میں غلط ہوں لیکن میرا تجربہ بتاتا ہے انسان کے مالی حالات اس کے رشتوں کو کمزور بنا دیتے ہیں۔ غریبی ہمیشہ لاوارث ہوتی ہے، امیری کے ہزاروں ماں باپ نکل آتے ہیں۔ حقیقت دنیا کی سب سے قیمتی خوشی وہ ہوتی ہے جب تمہارے ماں باپ تمہاری وجہ سے مسکرا رہے ہوتے ہیں۔ ایمان اور حیا دو ایسے پرندے ہیں کہ اگر ان میں سے ایک اڑ جائے تو دوسرا خود ہی اڑ جاتا ہے۔ بے شک میرا رب آزماتا بھی ہے اور سنبھالتا بھی ہے۔ 3 چیزیں ایمان کو تباہ کر دیتی ہیں: امیروں کی محفل، عورتوں کی صحبت، جاہلوں سے بحث۔ کچھ بھی ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا اور یہی زندگی کی خوبصورتی ہے۔ دوست کو دولت کی نگاہ سے مت دیکھو، وفادار دوست اکثر غریب ہوا کرتے ہیں۔ آپ پوری زندگی کعبے میں کھڑے ہو کے نماز پڑھتے رہیں لیکن آپ نے کسی کے ساتھ حقوق العباد کے معاملے میں زیادتی کی ہے تو آپ کا کچھ نہیں بننے والا۔ انسان صرف عمر سے نہیں فکر سے بوڑھا ہوتا ہے۔ انسان اگر کامیاب زندگی چاہتا ہے تو والدین کی عزت کرے۔ سجدہ وہ جگہ ہے جہاں انسان سب سے نیچے جا کر سب سے اونچا ہو جاتا ہے۔ جو سچ بولتا ہے وہ سب کا نہیں ہوتا اور جو سب کا ہوتا ہے وہ سچ نہیں بولتا۔ رب کریم سے دل لگی۔ اللہ تعالیٰ جب کسی پر مہربان ہوتا ہے تو اسے آنکھ نہیں بلکہ دل کی نظر دیتا ہے، پھر وہ شخص ہر دکھ میں سبق، ہر تاخیر میں خیر اور ہر نقصان میں حکمت دیکھنے لگتا ہے۔ تمہارے پاس کئی راستے ہوں گے لیکن تم اللہ کی سمت چلنا تم قرار پاؤ گے۔ سب جیسوں میں سب جیسا مت بنے، خود کو منفرد بنائے، خیالات، شخصیت اور عادات اور کردار کے لحاظ سے۔ حالات دیکھ کر چھوڑ جانے والوں، یاد رکھنا وہ مقدر لکھتا بھی ہے اور بدلتا بھی ہے۔ تلخ ہو جانا منافق ہونے سے بہتر ہے، میسر اتنا ہی رہو جتنا کوئی مستحق ہو۔ اگر ایک عورت آپ کی محبت میں گرفتار ہو کر صرف آپ کا انتظار کرنے لگے تو کوشش کریں اسے مخلص ہی سمجھیں، پاگل نہیں، ورنہ وہ سچ میں پاگل ہو جائے گی۔ تم دیکھنا تمہارا نصیب تمہاری دعاؤں سے بھی زیادہ خوبصورت ہوگا انشاءاللہ۔ وفائیں بڑی نایاب ہوتی ہیں، مخلص وہی ہے جو آپ کی غیر موجودگی میں بھی مخلص رہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص تمہیں اچھا لگے اس سے ملا کرو اور جو بہت اچھا لگے اسے صرف دیکھا کرو۔ جن کے لیے آپ مگرمچھوں سے لڑ جاتے ہو وہ ایک گندی مچھلی ملنے پر آپ سے بغاوت کر جاتے ہیں۔ فلاں کا بیٹا لاکھوں کما رہا ہے، فلاں کے پاس گاڑی ہے، فلاں کے پاس بنگلہ ہے، اس سوچ سے نکلیں اور رب کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ آزمائش آئی تو صبر بھی آ جائے گا، کیوں کرتے ہو فکر، بس اللہ پر یقین رکھو اور اپنی دعاؤں کی قبولیت پر یقین رکھو، تمہاری دعاؤں کا جواب جلد آنے والا ہے۔ سیاہ رات، اداس دل، الجھی ہوئی زندگی، تھکے ہوئے ہم۔ کچھ لوگ آپ کے جذبات کے ساتھ اتنی چالاکی سے کھیلتے ہیں کہ آپ ہر چیز کے لیے خود کو ہی قصوروار سمجھتے ہو۔
ظرف کی انتہا تو یہ ہے کہ ہم کہنے کی طاقت رکھنے کے باوجود کچھ بھی نہیں کہتے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب دل تھک جائے تو جان لو کہ آسمان سے تمہارے مدد کے لیے قبولیت کا اب کوئی نہ کوئی دروازہ کھلنے لگا ہے۔ مجھے ان لوگوں سے دقت نہیں ہے جو مجھے پسند نہیں کرتا، مجھے دقت ان سے ہے جو مجھے پسند کرنے کے دکھاوے کرتے ہیں۔ یا اللہ، میرے دل کو ان چیزوں کا طلبگار نہ بنانا جو میری تقدیر کا حصہ ہی نہیں ہے۔ اللہ تمہاری زبان کو مانگنے کی ہمت تب دیتا ہے جب وہ تمہاری دعاؤں پر راضی ہونا چاہتا ہے۔ ہر آزمائش اللہ کا فیصلہ ہے اور اللہ کا فیصلہ ہمیشہ بہترین ہوتا ہے۔ اب چھوڑ دوں گی اداس رہنا، میری وجہ سے میری ماں پریشان رہتی ہے۔ تم بس خدا کو جانو، باقی خدا جانے اور اس کی عطا جانے۔ ہم نے تو ہر شخص کو احترام کے قابل سمجھا، اب کسی کے دل میں کیا ہے خدا بہتر جانے۔ دنیا کا مال تو چھوڑنا ہی پڑے گا، سمجھدار وہ ہے جو آخرت کا مال جمع کرے۔ انسان جب اچھا سوچتا ہے تب اللہ خود بخود اس کے راستے آسان کر دیتا ہے۔